اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر کلاس 7 کے بچوں کے لیے آج ایک اور چیپٹر لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو آج کا چیپٹر ہے باپ کی نصیحت۔ آج کا سبق ہے، یہیں سے ہم آپ تک کا آج کے سبق کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ذہنی آزمائش سب سے پہلے یہاں پہ عبارت میں شکلوں کی جگہ نام لکھ کر ذیل کی کہانی کو مرتب کیجیے۔ ہمیں اس کو ترتیب دینا ہے۔ ایک لڑکے برے لڑکوں کی صحبت میں پڑا تھا۔ باپ نے اس کو اچھے لڑکوں کی صحبت میں رہنے کی نصیحت کی، لیکن بے سود۔ ایک لڑکا تھا جو برے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ باپ نے اس کو نصیحت کی، لیکن اس نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن باپ نے اچھے پکے سیبوں سے بھری ایک ٹوکری لائی اور الگ سے ایک سڑا ہوا سیب بھی لایا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بیٹے کو سیبوں کی ٹوکری کچھ دنوں کے لیے صندوق میں رکھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی سڑے ہوئے سیب بھی ان کے درمیان میں رکھا۔ باپ نے 2 دن گزرنے پر باپ نے بیٹے کو صندوق سے ٹوکری لانے کو کہا۔ جب ٹوکری لائی گئی تو دیکھا کہ ایک سڑے ہوئے سیب نے سارے اچھے سیبوں کو بوسیدہ بنا دیا ہے، اس کو داغدار بنا دیا ہے۔ تو اس طرح باپ نے بیٹے کو بری صحبت کے اثر سے واقف کیا۔ اس طرح سے اپنے باپ نے پریکٹیکلی بچے کو دکھایا کہ برے بچوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تب سے اس نے بری صحبت سے دور رہنا شروع کیا، تو بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ برے بچوں کے ساتھ رہنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، تو اس نے سمجھ لیا۔ ذرا بوجھیے، سوچئے، خالق ہمارا خدا ہے اور پر ذریعہ تخلیق کیا ہے؟ کوشچن ہے۔ اشارہ 6 حروف پر مشتمل لفظ جو واو سے شروع اور نون پر ختم ہوتا ہے، یہاں پہ والدین آ سکتے ہیں۔ تو خالق تو ہمارا خدا ہی ہے، اور ذریعہ تخلیق ہمیں پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ نظم سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس نظم کے ذریعے باپ کی نصیحت ایک نظم ہے، اس کے ذریعے شاعر ہمیں ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں میسیج دینا چاہتا ہے بچوں کے لیے۔ نصیحت باپ کی فرض خدا ہے، عمل کرنا یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ باپ کی نصیحت پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ فرض خدا کہ اللہ کا لازمی حکم ہے۔ عمل کرنا یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور اس پہ عمل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتوے ہیں ان پہ عمل کرنے کے برابر ہے۔ عمل کرنا یہ حکم مصطفیٰ، اللہ اس پہ عمل کرنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تہہ دل سے کرو حمد خدا، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی، اپنے خالق کی عبادت کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا ہے، تعریف کرنا ہے۔ نشاور ہوں گے تم پر ماہ و انجم، دل سے اگر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں تو چاند تارے بھی ہم پہ نشاور ہوں گے، ہم پہ قربان ہوں گے۔ رکھو روزے، نمازیں بھی پڑھو تم، ہمیں روزے بھی رکھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے نیکی، جہاں تک ممکن ہو ہمیں نیک کام کرنی چاہیے۔ فرائض سے کبھی غافل نہ ہونا، آپ کے اوپر، ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے، اس کو ہمیں نبھانا ہے، تو اس سے ہمیں کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ عبادت سے کبھی بددل نہ ہونا، کیونکہ ہمیں عبادت کرنا ہے، عبادت نیک کام، صحیح اچھے کام کرنا ہے، ان سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا ہے، بددل نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ کرو ماں باپ کی تم دل سے خدمت، اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کرو، تمہیں مل جائے گی دنیا میں عظمت۔ اگر ہم دل سے ماں باپ کی عزت کریں گے تو دنیا میں ہمیں عظمت مل جائے گی، ہمیں ایک مرتبہ مل جائے گا، ہمیں بڑائی مل جائے گی۔ ماں باپ سے بدظن، اپنے ماں باپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، ان پہ خفا نہیں ہونا، ان پہ غصہ بالکل نہیں کرنا۔ بہن بھائی کے تم دشمن نہ ہونا، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے سے عمر میں چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں بہن بھائی، ان کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بڑوں کا ہو ادب، چھوٹوں پہ شفقت، ہمیں بڑوں کے ساتھ ادب کرنا، ان کا احترام عزت کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنی چاہیے، تمہیں عزت ملے گی اور شہرت۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں دنیا میں عزت بھی ملے گی اور شہرت بھی ملے گی۔ غریبوں پر ہمیشہ رحم کھانا، ہمیشہ جو بھی آپ کو غریب نظر آئے، بے بس نظر آئے، ہمیں ان پہ رحم کھانا ہے، ان پہ رحم کرنا ہے، ان کی ہمیں مدد کرنا ہے، تو کرے گا آپ کی عزت۔ اگر ہم ان کی غریبوں کی مدد کریں گے، ان پہ رحم کریں گے، تو زمانہ سماج ہماری عزت کرے گی۔ محبت شیوائے پیغمبری ہے، محبت کرنا یہ تو دستور پیغمبر ہے، پیغمبر کا دستور بھی ہے، ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، تو یہ محبت
جو ہے شیوائے پیغمبری ہے، یہی ایمان کی بھی روشنی ہے، یہی ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنی چاہیے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن ادب کا، ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے دامن ادب کا دامن، احترام عزت کرنے کا جو یہ ہے ہماری ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے، یہی فرمان ہے ہم سب کے رب کا، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، حکم ہے کہ ہم سب کو جو ہے آداب کا، احترام عزت کرنے کا جو آپ کے پاس ایک یہ ہے، اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ ہمارے رب کا بھی فرمان ہے۔ تو یہ غنی دہلوی نے لکھا ہے آج کے اس نظم کو، باپ کی نصیحت ایک نظم ہے، اس کو غنی دہلوی نے لکھا ہے، الفاظ معنی ہیں یہاں پہ آپ خود لکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں والدین کی سرپرستی میں، اپنے بھائی بہنوں کی سرپرستی میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ تحریری سوالات ہیں، مختصر سوالات اور مفصل سوالات ہیں، ان کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ لکھ کے ہی ہم واٹس ایپ پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، باقی یہاں پہ جو بچے ہوئے ایگزرسائز ہے آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو فرائض سے کبھی غافل نہ ہونا، غافل آئیں گے، اس میں آپشن ہے، بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار کرنے سے ملے گی عزت ملے گی، نظم باپ کی نصیحت کی شاعر کی لکھی ہوئی ہے غنی دہلوی۔ قواعد سیکھیے، یہاں پہ قاعدہ کچھ گرامر کا پورشن ہے، یہاں پہ اردو گرامر، امر یا حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے دوسرا منفی۔ مثبت مینس یعنی تاکیدی حکم ہے جس میں کسی کام کے کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھو، روزے رکھو۔ منفی تنبیہی یہ حکم ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے نفی کیا جائے، روکا جائے، جیسے کسی کو گالی مت دو وغیرہ۔ درج ذیل حکموں میں مثبت اور منفی احکام کو الگ الگ کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، جھوٹ مت بولو، روزانہ صاف رہو، تیز مت چلو، سبق یاد کرو۔ یہاں پہ مثبت احکام کو ہمیں اس خانے میں لکھنا ہے، منفی احکام کو دوسرے خانے میں لکھنا ہے، آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے اشعار کے آسان اردو میں تشریح کرنا ہے، ہمیں اس کو شرح دینا ہے۔ تو نصیحت باپ کی فرض خدا ہے، عمل کرنا یہ حکم مصطفیٰ، اس کا ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرض خدا ہے، اللہ کا لازمی حکم ہے، فرض ہے، عمل کرنا یہ حکم ہے، اور ان پہ عمل کرنا بھی ہمیں یہ حکم مصطفیٰ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فتویٰ دیا ہے، یعنی ان پہ عمل کرنے پر تاکید کی ہے۔ تہہ دل سے کرو حمد خدا، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی ہمیں حمد و ثنا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ نشاور ہوں گے تم پر ماہ و انجم، اگر دل سے ہم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی بندگی کرو گے تو ماہ و انجم چاند تارے بھی ہم پر نشاور ہوں گے، ہم پہ فدا ہوں گے، اس طرح سے اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے آج اسی پہ سمیٹیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اوکے۔ لا الہ الا اللہ۔